صاحب کے اہل بیت و حضرت حسین کریمین صرف ایک مخصوص طبقے کے ہیں، جیسے کہ عوام میں تاثر. حضرت حسن اور اہل بیت کے کچھ فضائل بیان فرما دیں. بہت دفعہ بیان کیے، میرے ریکارڈڈ فضائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. باقی یہ کہ یہ جو ہے نا کہ کیا حضرت حسن اور حسین کے ایک ہی طبقے کے ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ تو ہم ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا ابو بکر اور عمر صرف ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں؟ ہم ابو بکر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، عمر کے بھی، عثمان کے بھی، علی کے بھی، حسن کے بھی، حسین کے بھی. ہم تمام صحابہ کو ان کا حق دیتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ چند ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم پہ تانے کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم مانتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہمارے ایمان کا جزو ہے حضرت حسن و حسین سے محبت کرنا، لیکن ہم ان کی ماننے کو ماننا سمجھتے ہیں. آپ ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. ماتم کرنا اور یہ سب کام جو محرم میں ہو رہے ہیں، یہ سیدنا حسن و حسین کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ ان کی تعلیمات کو فالو کریں. مفتی صاحب محرم میں فرقہ واریت عروج پہ پہنچ جاتی ہے، لوگ یہ ان کا سوال کا حاصل یہ ہے کہ فرقہ واریت عروج پہ پہنچتی ہے. اس پر میرا پورا بیان ہوا ہے، ابھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ کسی قیمت پہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی. آپ محرم میں کالے کپڑے مت پہنو، آپ محرم میں شادیاں کرو اگر آپ کا کوئی رشتہ آتا ہے، آپ محرم میں حلیم نہ پکاؤ، آپ محرم کو منحوس مت سمجھو. شیعہ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو. فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں. فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اس کو دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں. آپ سبیلیں مت لگاؤ، نہ سبیلوں سے پانی پیو. جس نے لگائی ہوئی ہے تو اس کو لگانے دو بھائی، اس کا مسلک ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ دیکھو جتنے مذاہب پاکستان میں ہیں، ہم کسی مذہب کو چھیڑتے ہیں کیا؟ ہندو مندر بناتے ہیں، ہم جاتے ہیں مندر میں عبادت کرنے؟ نہیں جاتے نا. ہندو کتنا ہی گھسیٹ لے کے عبادت کرو، ہم نہیں کریں گے. ہم بولیں گے بھائی ہمارا مذہب ہے، ہم نہیں بتوں کو مانتے. لیکن کیا ہم ہندوؤں کو چھیڑتے ہیں کہ مندر کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو جو پالیسی ہم نے دوسرے مذہب والوں کے بارے میں کی ہوئی ہے، تو اگر اسلام کے اندر ہی کوئی دوسرا فرقہ ہے تو ہم وہی پالیسی اس کے حق میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کو برا بلا کیوں کہتے ہیں ہم؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اس کو جو اس کا مذہب ہے کرنے دو، لیکن ہم نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں. تو نہ ہم نے کالے کپڑے پہننے، نہ ہم نے اس کو منحوس سمجھنا ہے. اگر کوئی آپ کے لیے نکاح کا انتظام محرم میں ہوتا ہے تو نکاح محرم میں ڈیلے نہیں کرنا ہم نے. تو یہ سارے مرثیے نہیں لگانے ہم نے. یہ مرثیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ سب کام ہم نے، تو آپ ان کو جو کرنے دیں وہ ان کو کرنے دیں، ہم جو کریں گے ہم وہ کریں گے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ محرم میں لوگ شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں. موسم کے لحاظ سے ہر آدمی اپنے فرقوں کو چینج کر رہا ہوتا ہے. تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اگر گرین چینل ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ. پھر گرین میں صرف ربیع الاول میں لائٹنگ تھوڑی ہے. گرین چینل تو یہ کہتا ہے لائٹنگ بھی ہوگی، حلوے بھی پکیں گے اور جلوس بھی نکلیں گے اور پھر بہت کچھ ان کے یہاں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وائٹ چینل کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے، تو پھر بھائی ربیع الاول میں ایک بتی بھی نہیں لگتی وائٹ چینل میں. کیونکہ ہم کہتے ہیں صحابہ نے ربیع الاول کو نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے. صحابہ نے ہمیں عید کی 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. 12 ربیع الاول کو صحابہ نے عید کا دن قرار نہیں دیا تو ہم بھی قرار نہیں دیں گے. پھر وائٹ چینل کے یہ نظریات ہیں. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ. لیکن مسلمان موسمی مسلمان ہے، وہ ہر موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی، 72 فرقوں میں ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ پورا ایک ہی کو فالو کرے گا. یہ نہیں کہ محرم میں وہ والا فرقہ، ربیع الاول میں یہ والا فرقہ، سفر میں وہ والا فرقہ، رمضان میں سارے نیٹ کلین بنے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ایسے پرہیزگار بنے ہوئے ہوتے ہیں.